رمضان کی تیاری کریں، اس کی شان کے مطابق کریں۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ جس برادری سے تعلق رکھتا ہے وہ بہت اچھی ہے اور اس برادری کا بڑا مرتبہ ہے، ادھر محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں آ گیا ہوں، اونچے گورے قریب امیر کی تمیز ختم۔ ادھر کسی مسلمان کے دل میں خیال ہے کہ نہیں، خان صاحب، انصاری صاحب، میر صاحب، ڈار صاحب، قریشی صاحب، فلاں صاحب، کون کون سے صاحب بن گئے، ان کے دل میں اگر یہ خیال ہے کہ ہماری برادری دوسری برادری سے ذرا قد میں اونچی ہے تو یہ محمد الرسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ ڈھونگی جتنے مرضی سجدے کرتا رہے، اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہوگا، کوئی سجدہ قبول نہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کسی ماں نے ایسا بچہ ہی نہیں جنا جو بنا عزت والا، تم اور کون ہو تو کہنے والے کہ فلاں کمتر ہے، فلاں ہم سے کمتر نہیں ہے؟ آپ بتائیں گے، آپ طے کریں گے یہ بات؟ یہ بات تو مذہب کی بنیاد پہ بھی نہیں طے ہو سکتی جناب۔ آپ کسی غیر مسلم کو بھی اپنے سے کمتر نہیں بتا سکتے ہیں، کیا پتا اللہ نے اس کو کب ہدایت دینی ہو، اور کیا پتا وہ چھپ کے آپ سے کتنے بہترین کام کرتا ہو، یہ تو آپ تو اس کو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہاں فطور بھرا ہوا دماغ میں کہ نہیں جی ہم ہی ہیں۔ اب رمضان کی آمد ہے، کوئی تیاریوں کی بات ہی نہیں، یاروں دوستوں میں کوئی ذکر ہی نہیں کہ چلو بیٹھ کے مذاکرہ کریں گے، کس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے قرآن ٹھیک کریں گے، ایک دوسرے کو نماز سناتے ہیں نماز ٹھیک کریں گے، کوئی ذکر ہی نہیں کہ ہاں تراویح پڑھ کے تیار رہنا، فلاں پوائنٹ پہ چائے پی جائے گی انشاءاللہ۔ وہ بیماری بھی آنے والی ہے، 3 دن کی تراویح، 7 دن کی تراویح، کھیل بنانا چاہتے ہیں دین کو۔ مسلمانوں، دنیا کے 2 ملکوں میں سپر پاور نے گھٹنے ٹیکے ہیں پچھلے 10 سالوں سے، ایک تو ابھی ٹیکے اسی ہفتے فلسطین کے مسلمانوں کے سامنے، اور ایک آج سے 3 سال پہلے ٹیکے امریکہ نے، اور وہ مسلمان شکل صورت میں آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن ان میں بیماری کوئی نہیں تھی برادری واد کی، انا نہیں ہے، میں نہیں ہے۔ دنیا کی سپر پاور کا صدر اجڑے ہوئے لوگوں سے، جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے اسپتال گرا دیے گئے، جن کی مسجدیں مسمار کر دی گئی، ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے 2025 میں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی طاقت، اور اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کی اپنے رب کے ساتھ تعلق، جو پورے ایمان کے ساتھ بدترین حالات میں بھی اپنے خدا کی رضا کے اندر راضی رہے۔ آپ دین کے معاملے میں ملامت کی پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کا کام ہے تانے دینا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس تانے میں سچائی ہے تو اپنی خرابی کو ٹھیک کریں، سچائی نہیں ہے تو اپنے رب پر یقین رکھ کے آگے بڑھیے۔ اپنے اندر غور کیجئے، رمضان سامنے کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اور آپ رمضان کی تیاری کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں آپ کے دل کو۔ کیا قرآن پاک کی اب تلاوت میں کثرت ہوگی؟ کیا دنیا کی باتیں ہم لوگ کم کریں گے؟ کیا نوافل میں زیادتی ہوگی؟ کیا غریبوں مسکینوں کی ہم لوگ مدد کریں گے؟ یہ ظاہری اسباب جو ہیں، مسجدوں کو سجانا، مسجدوں کی آسائش کا سامان کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، نمازیوں کے لیے آرام دہ چیز ہے، لیکن یہ جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے اگر وہ اس کو اپنے لیے عزت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان کے لیے خسارے کی بات ہے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ نمازی واہ واہ کریں کہ صدر صاحب نے کمال کر دیا، پھر انہوں نے اپنی دنیا خراب کر لی ہے۔ ان کا کیا کمال ہے اس میں؟ اللہ نے ان کو اپنے گھر کی نوکری دے رکھی ہے، یہ اللہ کا ان پر احسان ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے نوکر بنے۔ یہ جو بیماری ہے میں کی، اس بیماری نے ہمیں برباد کیا ہے۔ ابھی جانا ہوا میرا اتر پردیش 2 دن کے لیے، جو صاحب آ رہے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، ساتھ میں ایک بندہ لے کے آ رہے ہیں، حضرت ان سے ملیے، یہ فلاں بہت بڑے ذمہ دار ہیں، فلاں فلاں مدرسے کی مدد کرتے ہیں،
فلاں فلاں علاقے میں انہوں نے خدمت انجام دی, چلو جی دوسرے آگے سامنے حضرت ان سے ملیے, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں فلاں فلاں ایریا میں انہوں نے یہ کام کیا. ارے اتنے چمچے پال رکھے ہیں تم نے, اللہ کے حضور کیا جواب دو گے کام نہیں آنے والے؟ شیطان نے یہی بات تو کہی, مولویوں نے یہی کر رکھا ہے, وہ چند کو چھوڑ کے جی حضوری میں لگی ہوئی پوری قوم, میں حیران ہوں, پوری قوم جی حضوری میں لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کی. اجی ماں کمال کر دیا میاں صاحب نے, کمال کر دیا میاں صاحب نے. کیا کمال کر دیا؟ کوئی 100-150 MP جتا دیے؟ کیا کمال کر دیا انہوں نے؟ کوئی یونیورسٹیاں بنا دی ہیں, کالج بنا دیے, کوئی IT سیکٹر میں مسلمانوں کی بھرتیاں کر دی ہیں. کیا کمال کر دیا سوائے قورمہ بریانی بنانے کے؟ کمال کر دیا جی, کمال کر دیا. ارے بھائی اتنی خود نمائی بہت بری بات ہے, انسان کو بہت پیچھے لے جائے گی. ایک شخص آیا, اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ماشا اللہ و ماشا محمد. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے, فرمایا ذرا پہلے صرف میرے اللہ کی تعریف ہوگی, اللہ چاہیں گے تو ہوگا, اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اور یہاں بندے بندوں کی تعریفیں کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, ہول سیل میں لگا رکھے. پتہ نہیں یہ مخلوق بنائی کیسے ہے بھائی, آپ لوگوں نے ایک دوسرے میں کیسے ڈیولپ کیا ہے. کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. خود پسندی اچھی بات نہیں ہے. شیطان جو تھا جبرائیل علیہ السلام کے برابر کا فرشتہ تھا, کم نہیں تھا کسی طرح. پڑھیے تاریخ کبھی اس کی اٹھا کے, ایک آدھی رتی اوپر ہی ہوگا. شیطان بننے سے پہلے, ابلیس بننے سے پہلے وہ برابر کا فرشتہ تھا, ٹکر کا پوری. کیا بات اللہ کو نہیں پسند آئی اس کی؟ اللہ کو اس کی کون سی بات نہیں پسند آئی؟ اللہ کریم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا اور تمام فرشتوں کو جمع کیا, فرمایا دیکھو میں نے اپنا بندہ بنایا ہے, میرے بندے کی تعظیم کرو, سارے کے سارے عزت کرو. اب سارے فرشتوں نے کہا لبیک, کہ ٹھیک ہے یا اللہ, جو آپ کہتے ہیں ہم کریں. یہ اکیلے نے کیا کہا؟ وہی جو آج کل آپ کہہ رہے ہیں. اس اکیلے نے کیا کہا جو ہم سب کہہ رہے ہیں آج کل؟ کیا کہا اس اکیلے نے؟ کہ یا اللہ میں. شیطان نے کہا نا کہ میں اللہ نے غصہ آ گیا. قرآن میں اللہ نے کہا المتکبر, کہ میں تکبر کرنے والا ہوں. اتنا اچھا نام ہے اللہ کا, اس کی روز تسبیح کریں تو پتہ نہیں کتنے فائدے ہو. لیکن یہ کس کے لیے ہے بھائی؟ یہ نام کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا. کوئی بندہ یہ نام نہیں رکھ سکتا, کوئی بندہ اس نام کی صفات اختیار نہیں کر سکتا, کوئی بندہ اپنے آپ کو اس نام کا نعوذ باللہ عامل نہیں بنا سکتا. اللہ نے فرمایا میں ہی ہوں جو صرف تکبر کر سکتا ہوں. اب یہاں اور چھوٹے سے لے کے بڑا تک تکبر میں لگے ہوئے ہیں. جو بات اللہ کو نہیں پسند آئی, جبریل کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, وہیں سے اٹھا کے پٹک کے مارا نیچے. فرمایا یہ ابلیس ہے, یہ شیطان ہے, اور حکم ہو گیا بھی قیامت تک کے لیے اس کو ہم نے نکال دیا ہے. اب جو سارا دن میں کرتے ہیں, اب وہ چاہے مولوی ہوں, چاہے دنیا دار ہوں, چاہے ڈاکٹر ہوں, چاہے انجینئر ہوں, چاہے سرمایہ دار ہوں, چاہے چودھری ہوں, کوئی بھی ہو بھائی, ان کو معافی مل جائے گی, وہ بخشے جائیں گے. تو فرشتوں نے کہنا پھر قیامت والے دن یا اللہ آ گیا, میں کرتا تھا ساری تیاری. پھر پوچھیں گے ہاں بھائی بتا کتنی ایک چلتی ہے تیری؟ رمضان آ رہا ہے, پتہ ہے آپ کو رمضان آ رہا ہے. رمضان کی تیاری کریں, اس کی شان کے مطابق کریں. ابھی سے ارادہ کریں کہ نماز کوئی قضا نہیں ہوگی.
ابھی سے ارادہ کریں کہ ہم زنا نہیں کریں گے, ارادہ کریں شراب نہیں پیئیں گے, ارادہ کریں کہ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالیں گے, ارادہ کریں کہ کاروبار میں بے ایمانی نہیں کریں گے, ارادہ کریں کہ ہم ٹھگی ٹوری کا معاملہ کسی سے نہیں کریں گے, ارادہ کریں کہ جن کو معاف کر سکتے ہیں ان کو فوری طور پر معاف کر دیں گے, اور اس بات کا ارادہ کریں کہ جو غریب مسکین ہیں ان کی لسٹ بنائیں گے اور چھپ کے جا کے رمضان سے پہلے ان کی مدد کر دیں گے. ارادہ کریں اس بات کا کہ اپنے رب کی اور اپنے معاملے کو چھپا کے رکھیں گے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.